السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اور اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے قدیم دور کی سب سے بڑی لائبریری یعنی کتب خانے کے بارے میں۔ سکندر اعظم، جو کہ یونان کا ایک بہت ہی مشہور حاکم اور بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے نام پر مصر میں ایک شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام اسکندریہ رکھا گیا۔ قدیم دور میں مختلف تہذیبوں میں کتب خانے بنانے کا رواج قائم تھا۔ ان کتب خانوں میں ان تہذیبوں کے علم کو مختلف انداز میں محفوظ کیا جاتا تھا، مگر پہلی بار کسی کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ دنیا بھر کے علم کو ایک جگہ پر محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ خیال یونانیوں کے دماغ میں آیا، اور وہ اس لیے کیونکہ یونانیوں نے اپنے علاقے سے نکل کر دنیا کے بہت سے حصوں کو دیکھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سب علم جو دنیا بھر میں موجود ہے ایک جگہ پر ایک چھت کے نیچے موجود ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس خیال کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یونانیوں نے یہ سوچا کہ ایک کتب خانہ تعمیر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے مصر کے شہر اسکندریہ کو چنا۔ کہا جاتا ہے کہ ہیروڈوٹس، پلوٹو اور تھیوفرسٹس اور بہت سے ماہر علم جن کا تعلق یونان سے تھا، وہ مصر میں علم کی تلاش کے لیے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یونان کا ایک سیاستدان جس کا نام ڈیمیٹریس تھا، اس نے اسکندریہ میں ایک کتب خانے اور ایک قدیم قسم کے میوزیم، جسے اس دور میں میوزون کہا جاتا تھا، کا خیال پیش کیا۔ ٹولمی اول یا ٹولمی دی فرسٹ، جو کہ اسکندر اعظم کا ایک جنرل تھا، وہ مصر پر حکمران تھا۔ اس نے ڈیمیٹریس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ ایک کتب خانہ اور ایک عجائب گھر اسکندریہ میں تعمیر کرے۔ اس کتب خانے میں کتابوں کو جمع کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ جو بھی بحری جہاز اسکندریہ کے شہر میں داخل ہوتے تھے، ان جہازوں کی تلاشی لی جاتی تھی، اور اگر کوئی بھی کتاب ملتی تو اس کتاب کو اسکندریہ کی لائبریری میں لے کے جایا جاتا تھا، اور اسی وقت اس کی ایک کاپی بنا لی جاتی تھی، اور پھر اسی بحری جہاز میں کتاب کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ اس سے مختلف ممالک کا علم اس لائبریری میں آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ اس کے علاوہ شاہی ایجنٹس کو پیسے دے کر مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ پیسوں کے ذریعے مختلف کتابوں اور نسخوں کو خرید کر کتب خانے میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ بھی اس کتب خانے میں مختلف اصلی اور قدیم نسخے بھی موجود تھے۔ اس کتب خانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کتابیں اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہو گئیں کہ انہیں ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اس وقت یونانیوں نے ایک طریقہ کار یہ نکالا کہ انہوں نے کتابوں کو اس کے مضمون کے حساب سے الگ الگ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ مختلف ٹیبل بنائے گئے جنہیں یونانی زبان میں پینکس کہا جاتا تھا۔ آگے چل کے عرب مسلمانوں نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا۔ ابن ندیم کی کتاب الفہرست میں بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل کتب خانوں میں جو کیٹیگرائزیشن یا انڈیکسنگ کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہیں سے ہی رکھی گئی تھی۔ اسکندریہ کی یہ لائبریری صرف ایک کتب خانہ ہی نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کی یونیورسٹی اور ریسرچ سینٹر کا بھی کام کرتی تھی، کیونکہ دنیا بھر سے مختلف عالم یہاں پر آتے تھے۔ اس لائبریری میں لیکچر ہال اور کلاس روم وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف کتابیں پڑھنے کے کام آتی تھی، بلکہ یہاں پر لیکچر دینا اور مختلف علوم پر بحث کرنے کا بھی کام کیا جاتا تھا۔ اس لائبریری کے بارے میں مشہور ہے کہ جولیس سیزر نے اسکندریہ کے بحری جہازوں کو آگ لگائی، اور یہ آگ اس لائبریری تک پہنچ گئی، اور اس آگ سے یہ لائبریری مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئی۔ مگر 40 سال قبل مسیح میں جو آگ جولیس سیزر کے ذریعے لگی، اس سے کتب خانہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک حصہ اس آگ سے تباہ ہوا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ لائبریری آہستہ آہستہ تباہ ہو گئی، اور ہزاروں سال کی محنت سے جمع کیا ہوا علم آخرکار تباہ ہو گیا۔ اس کتب خانے کے مکمل طور پر تباہ ہونے کی مستند کوئی وجہ معلوم نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لائبریری تباہ نہ ہوتی تو مختلف علوم میں بہت تیزی سے دنیا میں ایجادات ہوتی۔ آپ کا اسکندریہ کی لائبریری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔